دولت میں برکت کے لیے قرآن مجید کی اس صورت مبارکہ کی روزانہ تلاوت کریں۔ یہ جادوئی وظیفہ کرتے ہی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اتنی دولت آ جائے گی کہ گنتے گنتے ہی بھول جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا جس کی صبح اور شام تلاوت کر کے آپ دولت کے خزانے لوٹ لیں گے، دولت کی بارش ہوگی، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے یہ صرف اور صرف صبح اور شام کو کرنا ہے، پھر دولت کے کرشمے دیکھنا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر حاجت، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اگر اسے معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی نصیب ہوگی، ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، توجہ فرما لیجیے گا۔ عمل یوں ہے کہ روزانہ صبح کی نماز اور شام کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر اول ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو ثواب کی نیت کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ کی جو پریشانی یا حاجت یا ضرورت ہو، اس مقصد اس پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل ہر روز صبح اور شام کو کرنا ہے اور ہر روز یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو اپنا مقصد ملے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ ایک بہت ہی پیاری دعا کا ہے۔ آپ نے یہ دعا نماز عصر کے بعد کرنی ہے۔ آپ نے کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ کے گناہ چاہے وہ سمندر کے جاگ جتنے بھی کیوں نہ ہو، آپ نے نماز عصر کے بعد آپ تمام احباب نے ایک دعا پڑھنی ہے اور وہ دعا کچھ یوں ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس وظیفے کو کرنے والے کے گناہ اگرچہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو بخشش دیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، یہ مختصر سا عمل آپ کی زندگی کی رونقیں بدل دے گا۔ تو ایسا کون سا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے طریقہ میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ یہ تسبیح کر کے جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل و کرم سے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کریں گے۔ یہ مختصر سا عمل بھی آپ عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی
اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے پورے رات عبادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس کے گھر کی بھوک اور مال و دولت سب کچھ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نماز فجر اور نماز عصر کی باجماعت ادائیگی کی بہت اہمیت ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو لگے کہ شاید آپ عصر کے وقت سوئے رہیں گے پھر آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی روٹی اسی طرح بنا لیں۔ اگر ممکن ہو تو دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لیا کرے۔ مغرب سے قبل اور مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سویا کرے۔ دیگر 4 نمازوں کی بھی پابندی کرے، اسی طرح 5ویں کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ ان وظائف کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر قسم حاجات اور مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ رب کریم سے دعا گو ہو کہ ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما دے، جن میاں بیویوں کے درمیان جھگڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان محبت کے دروازے کھول دے، ان کے درمیان محبت پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ جو مشکلات جو مسائل درپیش ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمارے لیے خلاصی کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔